اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ قسم اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا۔ اے ایمان والو، شب برات ایسی مبارک اور رحمت والی رات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رحمت و برکت والی رات میں بندوں کی دعا قبول فرماتا ہے، طلب سے سوا عطا فرماتا ہے، بے شمار رحمت و برکت کا نزول فرماتا ہے۔ اسی مبارک رات میں عمر میں برکت، روزی میں کشادگی لکھی جاتی ہے، اور برات کا معنی بری ہونا، رہا ہونا اور نجات پانا ہے۔ اس رات میں رحمان و رحیم اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف فرما کر جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو تم لوگ رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں دن ڈوبنے کے وقت آسمان دنیا پر تجلی رحمت کا نزول فرما کر اعلان فرماتا ہے کہ کیا کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں، کیا کوئی رزق کا طلبگار ہے کہ میں اسے رزق عطا کروں، کیا کوئی مصیبت زدہ ہے کہ میں اسے عافیت عطا کروں، کیا کوئی ایسا یعنی فلاں حاجت والا ہے کہ میں اس کی حاجت پوری کروں۔ یہ اعلان رات بھر ہوتا ہے، یہاں تک کہ فجر نمودار ہو جاتی ہے، یعنی صبح ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے کیا ہوتا ہے؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا، اس رات میں انسان کا بچہ جو اس سال پیدا ہوگا لکھ دیا جاتا ہے، اور جتنے لوگ مریں گے انہیں بھی لکھا جاتا ہے، اور لوگوں کے سارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور ان کی روزیاں بھی اتار دی جاتی ہے، یعنی لکھ دی جاتی ہے۔ اے ایمان والو، شب برات ایسی مبارک رات ہے کہ ہمارا پیارا رب دن ڈوبنے کے بعد سے ہی بے شمار رحمت دنیا والوں پر نازل فرماتا ہے، اور بے حساب روزی ان کے لیے لکھ دیتا ہے، اور بے شمار لوگوں کو بخش دیتا ہے، اور ان گنت لوگوں کو بلا و مصیبت اور بیماری سے رہا فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رحمت و برکت میں ڈوبی ہوئی شب برات کی قدر کرے، اور اس رات میں جاگ کر عبادت کرے، دعائیں مانگے، ذکر و نعت کی محفلوں کو سجائے، کلمہ درود و سلام کی کثرت کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اور ڈھیروں رحمتیں برکتیں ہمیں نصیب فرما دے۔